بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈینڈ صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. انڈومنٹ جتنی مرضی ہو، اگر آپ اس کو رسپانسبل طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے تو پھر وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہیومن ریسورس ہے جس نے سارا میک اپ کرنا ہوتا ہے، جس نے تیار کرنا ہوتا ہے، پروڈکشن اور کنزمپشن سائیکل ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ارسپانسبل کنزمپشن چلتی رہے چاہے جتنی مرضی انڈومنٹ ہو. ایک وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو تو ایک قطرہ پانی کا ضائع نہ کرو، پھر بھی جتنا استعمال کرنا ہے اتنا، اس سے زیادہ نہ کرو. اور انڈومنٹ کو سیف کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا رسپانسبل طریقے میں، یہی ایک طرح سے آج کل یہ کلائمیٹ چینج اور سب کا اس کا سرکولر اکانومی اس کو کہتے ہیں، اور وہ چل رہا ہے. جیسا کہ ایک چھوٹی مثال کہ یورپ میں کہا جاتا ہے کہ پر ایئر پر پرسن 11 پاؤنڈ کاٹن جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. کچھ یہاں پہ میں لوکل جانتا ہوں ٹائکونس جو اسے لنڈا جسے کہتے ہیں، بلا کے شریڈ کر کے اس کی روئی بنا کے دھاگا بنا کے فیبرک بنا کے اس کو دوبارہ کپڑا بنا کے سی کے ڈیزائنر گارمنٹس کے لیے اپیرلس بنا کے اور اسے دوبارہ واپس بھیجتے ہیں. تو سرکولر اکانومی جو ہے وہ ایک بز ورڈ ہے آج کل کا، اور لوگوں نے اس انڈومنٹ کو فائنینشیل سروسز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے کس طرح سے چلانا ہے اور کس طرح سے اس کو انٹرووون حالت میں لے کے آنا ہے جہاں یہ سب کچھ اکٹھا چل سکے، سینرجائز کر سکے. اس میں اختر حمید خان صاحب نے ہی واز این آئیکن. میں یہ کہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہی واز دا مین کیل آف آل دیٹ، اس کے بیسس پہ پھر آگے وہ چلیں تھیوریز. اور ہمارے ہمسایہ بردرلی ملک بنگلہ دیش میں بھی جو آگے چھوٹے گرامین بینک اور وہ سارے کیمیلا سے چلا، وہ اس کا ایک آف شوٹ تھی. بٹ ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اختر حمید خان فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو آفیسر عائشہ خان، جو کہ اختر حمید خان صاحب کی صاحبزادی بھی ہے. ویری وارم ویلکم. اٹ از سچ این آنر ٹو ٹاک ٹو یو آن دس سبجیکٹ. تھوڑی سی بات کریں جو میں نے بات کی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. شکریہ طاہر صاحب آپ کی اس انویٹیشن کا. بالکل آپ نے صحیح بات کی. سرکولر اکانومی ایک بز ورڈ بنا ہوا ہے، لیکن اس بز ورڈ کے پیچھے گراؤنڈ پہ اور گراس روٹ پہ بہت سارے کمپوننٹس ہیں جو کہ ہمارا پاکستان، ہمارے پروونسز اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. اس آگے چلنے میں کچھ جو گیپس ہیں وہ اس پہ ہم آج بات کریں گے، خاص طور سے جو اس سرکولر اکانومی میں کمیونٹیز ہیں، جو ہاؤس ہولڈز ہیں جہاں سے وہ ایکچولی ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور جو بہت ہڈن ہیں انفارمل ورکرز جو اس کوڑے کو اٹھاتے ہیں، جن کو ہم کوڑے والا کہتے ہیں، کباڑیے کہتے ہیں، الگ الگ نام سے اسکیونجرز کہتے ہیں. تو وہ کافی مسنگ ہے. ہم جب سرکولر اکانومی، ایک تو پاکستان میں سرکولر اکانومی کو ہم صرف ویسٹ اکانومی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سرکولر اکانومی کے بارے میں ایز اے ہول بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان دو مین کمپوننٹس کو ہم کائنڈ آف کم اہمیت دیتے ہیں، اور مینلی ہم میونسپل لینز سے دیکھتے ہیں. صرف اس لینس سے دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک اس گفتگو میں اگر ہم اس لینس کو تھوڑا شفٹ کریں، اس کے بارے میں سوچیں تو دیٹ وڈ بی گڈ. دیٹ وڈ بی گڈ. لانگ ٹرم میں تو الگ ہے، پالیسی ہوتی ہے، پالیسی کے پیچھے ضروریات ہوتی ہیں، سائیکی ہوتی ہے معاشرے کی ساری. تو یہ جو کوڑے والا ایک آج کل ہم نے پنجاب میں ایک فینسی نام سے ایک ہے، ڈو یو تھنک اٹس این افیکٹو وے آف، یا وہ اچھا چل رہا ہے؟ کیا ہے وہ، تھوڑا سا ہمیں بتائیں پہلے تو. سو پنجاب انڈر دی چیف منسٹر پنجاب نے ایک اچھا انیشیٹو شروع کیا ہے ستھرا پنجاب کے ستھرا حوالے پنجاب. ستھرا پنجاب کے حوالے سے. اس کا آئیڈیا اچھا ہے. جو اس آئیڈیا میں گیپس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اگین سرکولر اکانومی کو نظر میں لے کے نہیں چل رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے. نظر انداز کر رہا ہے. اس میں صرف انوائرمنٹلی کوڑا اٹھانا اور وہ
सिटीज़ और गांव साफ लगें, उसका वो मकसद है। बट जो उसमें गैप्स हैं कि कूड़ा उठा के वो कहीं मटेरियल रिकवरी, जहाँ जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग, जिसका भी आपने जिक्र किया, उस सुथरा पंजाब के मॉडल में वो शामिल नहीं है। शामिल नहीं है। और एक अहम जो और होती है ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास घरानों में, वेट वेस्ट, जो किचन की वेस्ट हम कहते हैं, वो बहुत प्रोड्यूस होती है और वो मिक्स हो जाती है प्लास्टिक, ग्लास, स्टील के साथ, जिससे उनको फिर अलग करना बहुत महंगा एक प्रोसेस बनता है। तो वेट वेस्ट को सेग्रीगेट सिर्फ घरों के लेवल पे ही हो सकता है इफेक्टिवली, और उसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता एक माइंडसेट चेंज के साथ, लेकिन उसके ऊपर एफर्ट्स अभी से हमें घरों पे, स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में शुरू करनी होगी। और वो गैप है अभी बहुत बड़ा सुथरा पंजाब में एंड और प्रोविंसेस में भी। तो उसके लिए तो क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे किया जाए? अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एंड इस पे बहुत ग्लोबल एविडेंस भी है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जब कामयाब होते हैं जब लोगों को उसमें एक फ़ायदा नज़र आता है, उनको उसका मकसद समझ वेस्टेड आता है। इंटरेस्ट हो, इंडिविजुअल। एक वेस्टेड या एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो कि घरों, ख़ासतौर से गरीब घरानों में इतनी जगह नहीं होती है कि सेग्रीगेट करें, उसको सेपरेट करें। और अगर आप कूड़े को 1-2 दिन रखें तो उसमें से बू और सड़ान आनी शुरू हुई थी। वो सब आनी शुरू हो जाती है। तो अवेयरनेस से ज़्यादा इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने देखना है कि एक ही वन सॉल्यूशन फॉर ऑल का इसका हल नहीं है। आपने ये देखना है कि क्या कर सकते हैं। आपके शहरों में और डिस्ट्रिक्ट्स में इनफॉर्मल वर्कर्स, ये कूड़ा उठाने वाले जो हैं, ये मौजूद हैं। और अभी डेटा के मुताबिक, पाकिस्तान के ही डेटा के मुताबिक, वो 30 से 40% कूड़ा उठाते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। इनके साथ, इनको साथ लेके, मिल के, साथ में घरानों के साथ, तो फिर आपका बड़ा एक सस्ता, इफेक्टिव, लो कॉस्ट मॉडल बन सकता है। तो अवेयरनेस सिर्फ कैंपेन से ज़्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना होगा। एक साइकी है ना कि आपने च्युइंगम का रैपर जो है गाड़ी से बाहर फेंक दिया, केला खाया, छिलका कोई खाली जगह बाहर फेंक, बिहाइंड इसके लगता ये है कि जो गंद मैं फेंक रहा हूँ कोई उठाएगा आगे, कोई और उठाएगा। बिल्कुल। और एक ज़माने से ये जो स्कैवेंजर्स हैं, ख़ास लफ्ज़ भी बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट में तो हैं। पहले वो शूदर हुआ करते थे सारे। फिर जब कॉलोनियलिज्म आया तो उन्होंने कहा कि कुछ इमेंसिपेशन हो सकती है, क्रिश्चियन हो गए। और लेकिन अभी भी वो काम, तो इसके पीछे जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है, क्या वो तो नहीं है कहीं? व्हाट डू यू थिंक? कास्ट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ये हमारे माशरे में कि भी ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य और शूदर, शूदर जो है वो कूड़ा, वो सारा वो तो नहीं है कहीं। और कलर्ड बेस है, बेस ऑन द स्किन, कलर ऑफ द स्किन, क्योंकि वो द्राविड़ थे, द्रविडियन थे जो जिन्हें शूदर बनाया गया, और बाकी जो थे वो एरियन और बाहर से आए हुए कुकेशियन थे। राइट। सो कास्ट सिस्टम उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस काम में बहुत स्टिग्मा है, बहुत स्टिग्मा है। वो रिकग्नाइज नहीं है, उनकी वो इज्जत नहीं है। जबकि अगर वो कूड़ा ना उठाएं और म्यूनिसिपल सर्विस का इनविजिबल सॉर्ट ऑफ शैडो नहीं हो, तो शहरों की जो हालत हो वो हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकें। लेकिन इसीलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है कि कोई लेजिस्लेशन नहीं है इनको रिकग्नाइज करने का एज अ केडर ऑफ वर्कर्स। तो और हमारे रीजनल कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश में बिल्कुल परफेक्ट नहीं,
ان میں ویریس سٹیجز پہ پہنچ گیا ہے. انڈیا میں لیجسلیشن ہے ان کو ریکگنائز کرنے کا. بنگلہ دیش نے بھی پارشلی شروع کیا ہے. نیپال، کمبوڈیا، ان جگہوں پہ کام شروع ہوا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا نا اب سیکھنا چاہیے اور ان کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن شہروں کو صاف کرنے کے بعد جو کوڑا بچ جاتا ہے اس کو پھر آگے ڈسپوز کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ویژن کے ساتھ پائلٹ شروع کر کے ایک انڈسٹریل انیشیٹو شروع کرنا چاہیے. ایک تو آپ یہ بات کر رہی ہیں. میں اس بات کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ستھرا پنجاب کو ہی تھوڑا سا ماڈیفائی کریں اور اسی انیشیٹو کے اندر ہاؤس ہولڈ سے لے کے مٹیریل ریکوری فیسلٹی MRF تک شامل کریں، اور جو انفارمل کوڑا اٹھانے والے ورکرز ہیں ان کو ریکگنائز کر کے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کریں. اور یہی ماڈل ہم سائیوال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اربن یونٹ کے ساتھ، SDPI کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا بڑا اس کی کوئی آپ رپورٹ یا جو لیسن لرن ہے ان کو کتاب انگریزی تھوڑی سی اس کے اوپر آپ پروڈیوس کریں گے کبھی نہ کبھی؟ جی ہم نے ایک چھوٹا سا انفوگرافک اور ایک رپورٹ، پروسیس رپورٹ، کہ کیسے انفارمل ورکرز کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. 1.5 سال سے ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کیونکہ ٹرسٹ اصل چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کے اور میرے بیچ میں ٹرسٹ ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم کچھ دینے نہیں آئے، ہم کچھ لینے نہیں آئے، ہم مل کے کام کرنے آئے. ون ون ہے. یس، ہم مل کے کام کرنے آئے. وہ ٹرسٹ مشکل سے بنتا ہے، وقت لگتا ہے. تو 1.5 سال اس ٹرسٹ کو بنایا ہے سائیوال کی میونسپل اور ستھرا پنجاب سائیوال کے ساتھ. سائیوال کیوں آپ نے سلیکٹ کیا؟ واز دیر اینی پرٹیکولر ریزن فار دیٹ؟ جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ صدرن پنجاب سے تھوڑا سا پہلے ہی آلموسٹ صدرن پنجاب ہے، بالکل بہت گرم جگہ ہے، اور پنجاب کے دور کے علاقے میں قریب بھی تو ہو سکتا تھا جنگ، میاں والی، سرگودا، یہ قریب، چکوال، یہ قریب کے شہر ہیں، یہاں کیوں نہیں کیا آپ نے؟ بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ساہیوال کے 2-3 ریزنز تھے. ایک تو اربن یونٹ لاہور نے ساہیوال کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یونیپ، یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ مل کے ایک مٹیریل ریکوری فیسلٹی ساہیوال میں بنائی تھی. اور ساہیوال بہت بڑا وہ نہیں ہے. ساہیوال تحصیل جو ہے وہ پاپولیشن وائز مینیجبل ہے. تو پہلے ایک پائلٹ ماڈل تھا کہ سرکولر اکانومی کا ایک ماڈل ہو بھی سکتا ہے. لاہور بہت بڑا ہے اور شہر، تو اس لیے ساہیوال. تو یہ اس کو آپ پھر اپ اسکیل کر کے اور فردر امپلیمنٹ کرنے کا پروگرام اس پائلٹ کو لیٹر آن رکھتے ہیں؟ یس، یہ پائلٹ چل رہا ہے. اس کے ابھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ 400 کے قریب انفارمل ویسٹ پکرز کو میپ کیا ہے. ان کے پورے ساہیوال سٹی میں ان کی کوڑا اٹھانے کی جگہوں کو میپ کیا ہے، اور ان میں سے 30-32 کے قریب انہوں نے 2 کوآپریٹیوز بنائی ہیں. تو ہم ابھی تک یہاں 1.5 سال میں یہاں تک پہنچے ہیں. اس کو آپ اسکیل اپ کریں گے بعد میں؟ اس کو اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ستھرا پنجاب کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہوں. چلیں، بڑا اچھا. پنجاب والے تو خوش ہوں گے، کیونکہ اگر ایک ڈبل ہو جاتا ہے اس کا فائدہ، ایفرٹ تو وہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا اور ایڈ کر کے تو پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، بٹ میرا خیال ہے ہوں گے. آئی تھنک ہوں گے، بیکاز پنجاب اس میں لیڈرشپ کافی پروونس وائز دکھا رہا ہے کہ ماڈلز بنے سرکولر اکانومی کے. تو یہ ایک ماڈل، اور ابھی تک پاکستان میں ویسٹ پکرز کی کوئی کوآپریٹیو یہ پہلی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور بھی آپ سے آئندہ بات چیت جاری رکھیں گے. باٹم لائن یہ بنی کہ جو قدرت کے ذخائر ملنا اور چیز ہے، استعمال اسے کرنا جو ہے وہ اور چیز ہے. استعمال کا اچھا طریقہ
ایفیشنسی ہو، ہاف ویسٹ کر کے پھینک نہ دیں، اور پھر سرکولر اکانومی میں جائیں تاکہ میکسیمم اس سے چیزیں اس کی میکسیمم بنائی جا سکیں. جیسے گنے سے چینی بنتی ہے اور وہ پھر بگاس بنتا ہے اس سے، پھر بگاس سے بجلی، وہ کیپٹو پاور بھی کچھ نے بنانی شروع کی. پھر جو اس کے راب ہے اس سے انڈسٹریل الکوہل اور بہت سے پروڈکٹ بنتے ہیں. بجائے اس کے ایک ہی بنا کے آپ صرف چینی لے کے ضائع بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سرکولر اکانومی کا دور ہے، اور سوچ سمجھ کے چیزوں کو خرچ کرنے کی اور سرکولر اکانومی کو فروغ دینے کا. اور یہ اس وقت پاسبل ہے جس وقت آفیشیل پبلک لیول پہ گورنمنٹ اس کو انکریج کرے اور پھر اس کو لوگ فالو کریں. اور ستھرا پنجاب جیسے آپ نے ہماری گیسٹ سے بھی سنا کہ ایک ایسا ماڈل ہے جسے اپ اسکیل بھی کیا جا سکتا ہے اور امپروو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی پہ ریسرچ ہے. جب اس کی رپورٹ آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.